پاکستان دے حالات خراب ہیں تو سمجھو تو صحیح. میں اور چیر پاڑ کر دے گال تا میں آپ دی خدمت چ نہ کراں آخر میں سفر ہی کرنے. اے نہ ہوئے چاچے مامے میں کروری کڑے ہوں میں کہا کہ خیر ہے تائیں ہو جی نہ کھائی پاکستان دے ایکٹ کو تا دیکھے ہاں میں کہ پاکستان دا ایکٹ جڈانی حملہ کریں دے محمد دے درود دے کریں دے. پاکستان دا ایکٹ جڈن بھی حملہ کریں دے محمد دے میلاد دے کریں دے. پاکستان دا ایکٹ جڈن بھی حملہ کریں دے انگلے مولویاں تے کریں دے. کنجراں کو اجازت ہے لاؤڈ سپیکر لا سکدے. لکی رانی کو اجازت ہے لاؤڈ سپیکر لا سکدے. رات دیاں ٹھیٹھ نہ چلن اتھاں اجازت ہے لاؤڈ سپیکر لا سکدے. پابندی محمد دے سے کرتے ہیں, پابندی درود و سلام دے سے کرتے ہیں. خدا دی قسم ہے دنیا میں رب تعالی دی ذات مبارکہ باور تے ثابت کرانا چاہتی ہے. اے فرمایا میرے محمد دے ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر مخلوق میرے محمد تے درود نہ پڑھے تو کوئی ڈر نہیں. میں رب دا 70,000 فرشتہ, میں رب دا 70,000 فرشتہ جے کو میں رب تعالی دی ذات مبارکہ نے اصل تو رکھ کے ایک ڈیوٹی انہاں دے سپرد لا دیتی ہے کہ تساں پنجو میرے محمد دی چوک تے, تساں پنجو مدینہ المنورہ میں, وہ تساں پنجو میرے محمد تے گنبد خضرا تے. اگر کوئی بندہ درود نہ پڑھے تساں فرشتے ہی پڑھو میں رب ہی پڑھو. زمین دل ہے بھائی پاک دل گولچا پاک دل میں میرے پاک بندے دی محبت رکھ چا. جلے میرے پاک بندے دے دل دے وچ میرے پاک بندے دی محبت کو رکھ سن بل میں رب اپنے پاک بندے نال اتنا خوش تھی وے تھا جڑا میرا بندہ ای پاک بندے دے قرب چ آباسی میں عذاب کہنا دے سا. وڈے سارے مولوی کو کہیں پوچھا ہے, میں نہ نہیں گندا آپ تو پتہ لگ ویسی. وڈے سارے مولوی کو کہیں پوچھا ہے سارے جو مر ون اپنی زمینہ چ دفناؤں یا ہنا کول دفناؤں. سارے جو مر ون مربے دے مالک ہون, سارے جو مر ون کلیاں دے مالک ہون, سارے جو مر ون ایٹھیاں دے مالک ہون, سارے جو مر ون مرلیاں دے مالک ہون, سارے جو مر ون صوبیاں دے مالک ہون, سارے جو مر ون ملکاں دے مالک ہون, سارے جو مر ون پوری دھرتی دے مالک ہون. دساؤ تے صحیح دفناؤں کتے؟ او مولوی جڑا جواب دیتا دنیا کو لا جواب تے رکھ دیتا. ہوں کہ ایویں کرا ہے کہیں جا تے نہ دفنائے جتنا ہوے ولی ہوں دے قرب وچ دفنائے. ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ ہوں کہ اٹھے جھل پکھا جلے پکھا جھلونے ہوا آئی. ہوں کہ دسا میرے در ہوا آئی تیرے دیر ہوں کہ جیا ہوں کہ پکھا میرے در جھلا نہیں ہے تیرے در, ہوں کہ تیرے در جھلا نہیں, ہوں کہ ہوا تیرے کو لئی جنے جیا پھر میں خیر کہے جنے تیرا صدقہ میں کوئی لگ گئی ہے. ایویں آکھن لگا مولوی جواب دیتس اوے جلے رب دی رحمت وسطی ہے ہنا دے, رب دی رحمت نزول تھی دے ہنا دیتے جڑا انہاں دے سامنے ستا پیا ہوندا, جڑا انہاں دے پیراں دی سائیڈ تے ستا پیا ہوندا, جڑا انہاں دی سراں دی پاسے ستا پیا ہوندا, جڑا انہاں دے سجدے تے کھبے ستا پیا ہوندا. رب دی عزت گوارا نہیں کرے دی. میں اپنے یار کو رحمت دا حقدار بناواں تے جڑے میرے یار دی جھوک نہیں دوڑو ستے پے انہاں کو رحمت دا حقدار نہ بناواں. اوے بستی تا ہنا دے پر صدقہ ہنا دا ساڈے اوتے آ زمین دل ہے من زمین دل ہے میرے بندے دی محبت دل وچ رکھا. اللہ ایک بندے دے دل وچ رکھا بیاں دلاں کو تے نہ دیکھا. فرمایا نہیں وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اے ہک کے دل وچ نہ رہے ایکو ٹریندا رہے, ہک کے دل وچ محدود نہ رکھیں, ایکو ایک دل وچ مقید نہ کریں, ایکو ایک دل وچ پاتے کوٹھی کو بند نہ چکریں بلکہ تالا چلا لامیں بلکہ یہ محبت اگر ٹریں دا رہمیں. پھر میں کیڑے دل وچ رکھاں فرمایا پلیت ہوئے محبت نہ دے میں, پلیت ہوئے محبت نہ دے میں, پیدا دکھاویں نہ پیدا محبت سنگھاویں نہ. اللہ کیوں؟ فرمایا مطلب میرے محبوب دی پیاری برکت نال برکتی گھن گنے تے اثر نہ تھیوے. رب تعالیٰ دی ذات مبارکہ فرمایا ہوں دل وچ رہساں جڑے دل کو پہلے پاک کرے ساں بعد وچ اپنے ولی دی محبت رکھساں. سبحان اللہ. جلے پاکاں دی محبت تھی ویندی ہے نا تے ول پاکاں دی محبت اے جی تھیندی ہے
اللہ سی وال قرآن چاہ دے فقل نضربو ہو بے بعد کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. ایویں کرو. بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل تھی گیا تے قاتل نہ پیا لبھے کہ قاتل کون ہے. بڑی تگدو کتوں نے بڑی بڑی پنچایتاں کتوں نے بڑے بڑے فیصلے کتوں نے بھئی کیڑی جاتے ون کے لبھوں کہ قاتل کون ہے. جلے ہر دروازے تو ٹھک پہ ایک دروازے تے بہری ہے. انہاں کے کہیں بے دروازے تے کشا نہیں ملنی. ایویں کرنے نبی دے دروازے تے جل دیں. یہ مشکل حل اتھائی تھی سی. ہن بنی اسرائیل دے تے اوکھا وقت ہے. انہاں کے کوئی مشکل کشا گولو. انہاں مشکل کشا کوئی بھی نہیں لدھا نبی دے دروازے تے ہے. تے اج دا کلمہ پڑھنے والا آدھا ودے محمد مشکل کشا کہے نہیں. کلمہ صحیح دا نہ پڑھ جہنم دا حقدار ہیں. کلمہ پڑھ چا جہنم تو بچ ویسے جنت دا حقدار ہیں. پتہ چل گیا مشکل تو کڈھا کہے محمد. اگر کلمہ نصیب نہ تھی ویا تا شاید کہ اردو دا باسی بنتے تھیوں ہاں. حتیٰ کہ انہاں کا کہیں جاتے نہیں سمیں دے. محمد تے جھوک تے لگ جلدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دی جھوک تے موسیٰ دی جھوک تے لنگ گئے. فرمایا سونا قاتل لب دے. آپ فرمایا قاتل لب دے ماں جی ہاں. آپ فرمایا گاں گھننا ہو گاں جر لے گھننا. آپ فرمایا ہونی کو کوب ہو ٹھیک ہے کہو گی دیسے. آپ فرمایا ہونی دی گچی دا گوشت کپو کپ کی دیتے. آپ فرمایا جڑا مویا پہ کو جان دے وے کہتے وہاں کہ جی آج ڈیٹھا ہے. آپ فرمایا ہی میں کرو ہی گچی دا گوشت ہو کو لاؤ. حضور کیا تھی سی. آپ فرمایا جلے گچی دا گوشت گاں دا ہی کو لے سو اے اٹھی پوسی. جلے اٹھ پوسی تو کو خود رسی سی میرا قاتل کون ہے. انہاں کے صحیح پہلے اے دسو گاں رتی ہوئے چٹی ہوئے کالی ہوئے بھوری ہوئے صحیح وال علی ہوئے کہ اے ساریاں دسو. قراغ ہوئے ویائی ہوئے الویائی ہوئے بچھیری ہوئے بچڑا ہوئے اے سارا کچھ رسو. اے جیمے جیمے گال آہ دے رہی ہے رب تعالیٰ دی ناراضگی بد دی رہی. رب کریم فرمائے جنن میں آخری تے گاں تساں جیڑی پکڑیں دے چاہداں میں ہوں گاں یہ طاقت رکھ دیتی ہے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. پر تسا میں خدا دے حکم دے اندر زیادہ چوم گویاں شروع کریں دے آئے اپنی عقل نابلا کو استعمال کریں دے آئے. ہن میں رب دی عزت کا بارہ نہیں کریں دی. ہر گاں دے اندر طاقت رکھاں. ہن ایویں کرو ہر گاں کہنا سکدے ساں چلے بنو فلانی بستی وچ اون فلانی بستی دے اندر ایک میڈا رہندے یار او یار دے قلعے دے تے ایک گاں او گاں اوہا گھننا ہو جلے گھن دیا سو ہو کو ذبح کرو اون دا گوشت دا ٹکڑا چاہتے مردے کو لو خدا زندہ چکے رسی. اللہ گاں کہن دیئے فرمایا وقت دے ولی دی پتہ لگ گیا. اگر وقت دے ولی دی گاں کو کٹھا بنے اون دا گوشت مردے کو لائے بنے ولی دی گاں دا گوشت مردیاں کو زندہ کرا سکدے. چیک ہوگا ہاتھ کون رکھے تھوڑا جہاں آپریشن کرا جا. وڈی مانج تے ہاتھ سارے رکھ دیں. بکرے تے ہاتھ سارے رکھ دیں. ککڑ تے ہاتھ سارے رکھ دیں. مرغی دے تے ہاتھ سارے رکھ دیں. پر میں جانا آپ کو پوچھنا چاہنا جڑا کھڈی والا سا کو ککڑ کھڑا دیں دے حلال ہے حرام ہے. مالویاں تو سا تقریرہ سنا دے وے ساری ساری زبان وچ اثر کہے نہیں. میں کہ اثر مکدا کیوں ہے. تکبیر پڑھتے تے کھوائی کہے نہیں. جیرلے تائیں دیتن حلال دے پیسے او جیویں کھڑائی پتے وضو کیتے یا نہیں کیتا. پتے بیڑے چو موئی چو بیڑا کڈھے سی یا نہیں سی کڈھا. پتے سوٹا مارتے ہوں کلولی کیتی ہے یا نہیں کیتی. جیویں ککڑ کھڑی ہے تے تائیں مانتے آڈر دیتے اون چپ کرتے ککڑ پکڑی ہے تے ہاتھ رکھیں دی جاتے پوچھتے چوکھا ہوئے. ککر دے ہاتھ رکھیں دی جاتی آکس چوکا ہوئے لیگ ہوئے پیس ہوئے ہڈیا ہوئے پسلی ہوئے اگلی سائڈ ہوئے پچھلی سائڈ ہوئے پوٹے کدے کرا تے کلیجے کدے کرا. اور میں جناب کو پوچھنا چاہنا اور جرلے حلال کرتے نہیں سی کھوایا جرلے ساڑھے کو لائے ساڑھا مٹی سواس سرتی سی. او لوگ جرے تقریرہ کریں جان قرآن ایو پڑھ دہن محمد دا فرمان ایو آئی. اللہ دی قسم تقریر کرن والا علامہ خدا بخش اظہر آئی.
گھر دے وچ گھر دے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے یا محمد دا فرمان پڑھدا ہے اگر بے دین ہوندا ہے اون دے دل وچ محمد دی سچی محبت ہوندی ہے اگر عیسائی بیٹھا ہوندا ہے تے محمد دا کلمہ پڑھدا ہے آج کیا تھی گیا میرے آقا سیدہ پاک فرمان مقدس ہے محمد دے گستاخ کیوں بن دیں دو چیزیں چ شک ہوئے محمد دا گستاخ بن دے لکمے چ فرق ہوئے تے لطفے چ فرق ہوئے ہولے 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 تھکے بیٹھے ہوئے ہولے ہولے اے دوا وال ہولے ہولے لکمے چ فرق والی گستاخ بن دے نطفے چ فرق والی گستاخ بن دے وہ پتہ چل گیا اساں بے عملے ضرور ہیں پر محمد دے گستاخ کہنی سے وہ نمازاں تے مان کہنی روزے تے حجاں تے مان کہنی زکاتاں تے جہاداں تے مان کہنی امر بالمعروف نہی عن المنکر تے مان کہنی فقط اگر سنی کو مانے تو فقط ایک ہی چیز ہے ارے مجھے فخر ہے نہ کسی کام پر نہ سجود پر نہ قیام پر مجھے فخر ہے تو فقط مصطفیٰ تیرے میٹھے نام پر چکاؤ ہاتھ رکھواؤ سبق یاد کرائے چل اللہ واسطے ہو سی میری تروٹی پھروٹی ہوئی گال تقریر کرنے میں گناہ نہیں بھی آندا قبلہ پیر صاحبان استاد صاحبان نے شاگرد کو سبق جڑنے میں سبق یاد کرا شاگرد بڑا سیاح آئی وہاں کیا کہ ایک سبق دا صفحہ دینے سبق یاد تھی ویندائی آج کئی کتابوں نے سبق دیتے ہیں 7 کتابوں نے سبق دیتے ہیں میں کو پکدا کتھا ہے شاگرد کا اگر ہولے ہڑے چ ونج با ہمالی نہیں پکدا بوٹے ہڑ تے ونج با ہمالی نہیں پکدا چھت تے ونج با ہمالی نہیں پکدا چوبارے تے ونج با ہمالی نہیں پکدا ٹیچر کول ونجا ہمالی نہیں پکدا ٹوٹر کول ونجا ہمالی نہیں پکدا وہاں کے کیڑا ہی نہیں ویندا ملتان وے نا ایک دربار ہے جننا حافظ جمع آج تا سنیاں دے فتوے لگ دیں سنی درباروں میں جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں سنی درباروں میں جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں سنی درباروں میں جاتے ہیں غلیف دیتے ہیں سنی درباروں میں جاتے ہیں اٹے گھٹے دیتے ہیں میں کہ مال سادہ دیندا ولیاں کو تیرے ڈھڈ کہیں در دے تیرا مال کھاندن سود والے تیرا مال کھاندن پے والے تیرا مال کھامن بڑے تیرا مال کھامن دنیا دے ڈکیٹر تیرا مال کھامن دنیا دے ڈکٹیٹر پر خدا دی قسم ہے سادہ مال نہ ڈکٹیٹر کھاندے نہ رشوت وچ ویندے سادہ مال یا محمد دے میلاد دے ویندے یا ولیاں دے لنگر وچ ویندے تساں درباراں دے ویندے وے سجدے کرندے وے میں کہ کہیں آ کے نے سے ڈھیسرا تے باری تے جٹ جے بندے سجدے کرندے پے ہوندے میں کہ جڑا سنیاں دے جماعت وچ رہتے جڑا سجدہ کرے سنیت تو خارج ہے سنیت تو خارج نہیں دین اسلام تو خارج ہے دربار کو سجدہ جائز کہ نہیں سجدے واسطے صرف جڑا بھنا تروٹا سجدہ کریں دے وہ دا بولے اچھا بولو سبحان اللہ سجدہ فقط نبی صحیح دی شریعت ہے آقا صحیح فرمایا اگر سجدہ جائز ہوندا عورت اپنے گھر والے کو سجدہ کرے پر عورت اپنے گھر والے کو سجدہ کہیں نہیں کریں دی جدن نبی صحیح سارے سامنے آوینجنا سے نبی کو سجدہ نہیں کریں دے جدن گنبد خضرا ونجے سے گنبد خضرا کو سجدہ کہیں سے کریں دے ہمیں نبی نظر آمین یا نام نہ سجدہ نہ کہیں پیر کو کریں نہ نبی کو کریں سجدہ فقط خدا کو کریں توجہ اگر ایسا سنی دربار توجہ کہنا صحیح سجدے کریں دے میں کہ چلو ایک جٹا کی دیں گال ہے اگر ایسا سنی درباراں دے سجدے کروں ہاں اگر ایسا سنی درباراں دے سجدے کروں ہاں شاہ رخ نے عالم دی دربار نال مسجد کہنا بنو اگر ایسا سنی درباراں دے سجدہ کروں ہاں بہاؤالدین زکریا دے قرب وچ مسجد کہنا بنو ہاں اگر ایسا سنی درباراں دے سجدہ کروں ہاں داتا اگر ایسا سنی درباراں دے سجدے کروں ہاں غزالی زمان راجی دوران سید احمد سعید دے قرب وچ مسجد کہنا بنو ہاں اگر سنی درباراں دے سجدہ کروں ہاں حافظ جمال دے قرب وچ مسجد کہنا بنو ہاں اگر سنی درباراں دے سجدہ کروں ہاں شاہ یوسف گردیز دے قرب وچ مسجد کہنا بنو ہاں
بنوا اگر سنی دربار تے سجدہ کروا تاجدار گولڑا دے قربچ مسجد کروا جے سنی دربار تے سجدہ کروا پیر سیال دے قربچ مسجد کروا جے سنی دربار تے سجدہ کرے پیر پٹھان تے قربچ مسجد کروا جے سنی درباروں تے سجدہ کروا بابے فرید تے قربچ مسجد کروا جے سنی درباروں تے سجدہ کروا نقیب آباد تے قربچ مسجد کروا جے سنی درباروں تے سجدہ کروا اللہ دی قسم نبی دے روزے نال مسجد نبوی کہنا بنوا او جت دربار مسجد نال جت مسجد دربار نال ثبوت کیا ہے اساں جدانی سجدہ کیتے رب کو کیتے جن تعظیم کیتی ولی دی جے تواڈا نعرہ ہی ہوئے بلا گنو چا سائیدہ پتہ لگے کوئی سنی آئے بیٹھیں انہا دیواراں کو مبارک دو تو کو بے نہیں گھن گیا اساں گھن آئے تو کو یا رسول اللہ دے نعرے بیٹھے یاد رکھا ہے اساں اپنی طرف دربارہ نال مسجدہ کہیں نہیں بنایا قرآن ہے دلیل دینا اصحاب کاف دی تلاش غارج تھی گئی جلے اصحاب کاف دی تلاش غارج تھی گئی نا لوگاں کا ایتھا مہمان خانہ بنے نے ایتھا بڑا سارا مسافر خانہ بنے نے گیسٹ ہاؤس بنے نے ریسٹورنٹ بنے نے جیڑا آسی چلو مکانہ چراسی دربارے چی آسی انہاں کے کوئی نا دربار ایڈو بنی پئی ہے ایڈو نال مسجد چا بناو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا اصحاب کاف دی دربار ایڈو ہوئے ایڈو مسیت ہوئے وہاں کے یار خیر ہیں ایڈو درباراں ہوئے ایڈو مسیت ہوئے وہاں کے یہاں چاسے وہاں کے کہیں ایڈو مہمان خانہ پڑے سو چلو جڑے سیاح آسن جڑے زائرین آسن جڑے آپ دے معتقدین آسن جڑے آپ دے متوسلین آسن جڑے آپ دے مریدین آسن چلو مکانہ اچراسن انہاں کے انہاں کو مکانہ شکانہ دی ضرورت کہنی وہ سمن لگے دا ٹپیاں جی سمپوسن سمن لگے دا پہاڑاں جی سمپوسن ہی کرنے دربار تا ہے پئی مسجد نال بنواؤ انہاں کے مسجد کیوں بنواؤ انہاں کے جرلے زیارت دیواری اسی مسجد چاسن جرلے زیارت دیواری اسی دربار چاسن جرلے عبادت دیواری اسی مسجد اوے اللہ دی قسم میں پتہ چل گیا ساڈا عقیدہ اج دا کہیں نہیں بڑا اوے کہیں دا عقیدہ کتھوں بنے کہیں دا عقیدہ کتھوں بنے پر سنی تے کو مبارک ہوئے جماعت اہل سنت دا عقیدہ نہ کہیں دا کتاب نال بنے نہ کہیں دے ڈالر نال بنے نہ کہیں دے روپیہ نال بنے نہ کہیں دے گرانٹ نال بنے نہ کہیں دے پمفلٹ نال بنے نہ کہیں دے لیکچر نال بنے نہ کہیں دے لٹریچر نال بنے نہ کہیں دے پیٹرول نال بنے نہ کہیں دے گیس نال بنے نہ کہیں دے یورو نال بنے نہ کہیں دے ایڈ نال بنے نہ کہیں دے ڈونیٹ نال بنے اوے سنی دا عقیدہ اللہ دے قرآن تو ہی ثابت ہے محمد دے فرمان تو ہی ثابت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کدے ونجو وہاں کے کئی یاد نہ ونجو ملتان جل دیں کدے جل دیں وہاں کے کیڑی دربار وہاں کے حاوی جمال چلو دربارے وہاں بیٹھا سبق یاد کرے گو پیچھو بھول بنے پیچھو یاد کرے گو بھول بنے ساری رات لگ رہی ہے منڈو سبق یاد نہ تھی جڑا پکا بدائی ہوئے بھول گیا تہجد دا ٹائم تھی رومن دے گسے چپٹو نے اپنی طرف کوئی گال کہنا کرے سا کتاب دا نام ہے محب اللہ المطال تذکرہ حافظ محمد جمال لکھے مولانا محمد اللہ بخش رضا اج مارکیٹ دے اندر پہلی جلد موجود ہے ہوندے وچ واقعہ موجود ہے اچھا سبحان اللہ آپ فرمیندے نا اچھا جلے دربار وچ بیٹھا نماز تہجد دا ٹائم تے رومن دے بیلی گسے پاڑی تے جلے رومن دے گسے پٹو حافظ جمال سے دیدار کروایا آپ فرمایا بالا خیر روندا کیوں ہے آدھے استاد جی سبق استاد رن ڈھیسا رڈی تے نہیں پیا پکدا مہربانی فرماؤ آپ فرمایا میں پکواواں آپ فرمایا میں پکواواں آدھے مہربانی کرا جا سبق پکوا جا ڈنڈیاں کولو بچ ہاں چھوٹے لا سے ڈنڈے ڈاڑھے کھا دین
پر یاد رکھا ہے میرا سادی شہرازی ایک بڑا سونا جملہ لیندن آپ فرمائیں گے سادیہ شہرازیہ سبق مد ہے کمزات را کمزات چوں ملنا شود شکوہ کو ند استاد را استاد جی بے نسلے کو سبق نہ دے میں تے حرامی کو سبق نہ دے میں بے نسلے کو تے بے حرامی کو سبق چلی تو ممبر تے چلیا سی محمد کو بھونک سی استاد کو بھونک سی کئی نسل والے کو سبق دے میں بڑھتے ممبر تے بعد چاسی محمد تے درود پہلے پڑھ اچھا چلو ٹھیک ہے میں پکواں دے مہربانی کر پکوا چا فرمایا چلو میں کر تو اگو پڑھ ویندا میں پیچھے پڑھدا ہوندا وہاں کہ جی ایہو کچھ آندا تیرے کول ماں منڈو الف کو کلی نہیں آندا تو اگو پڑھ میں پیچھے پڑھا صحیح فرمایا چلو میں اگو پڑھدا تو پیچھے رپیٹ کریندا دا ایک کتاب پڑھ گئی ٹھپ دی تو نے دوسری کتاب پڑھی گئی ٹھپ کی تو نے چھویں کتاب پڑھی گئی ٹھپ کی تو نے ستویں کتاب پڑھی دی پئی ہے آپ کوئی ٹھپا دیتا آپ فرمایا پاک گئے آدھے سن گنو پاک گئے سن گنو میرے سائیں فرمایا میں ونجا آدھے پیر تو کدے میں نے آپ فرمایا سائیں کام ہوئی جڑا پورا تھی گیا مطلب ہوئی جڑا نکل گیا مطلب نکلا تے درخان بھولا ہن میں کو تے چھٹی چلو آپ فرمایا سائیں تے کو چھٹی چھٹی کہنی آپ فرمایا کیوں آدھے استاد جی تیرا کوئی کمال کہنی حافظ جمال سائیں کو کھڑا دے تیرا کوئی کمال نہیں آپ فرمایا کیویں آدھے جیڑا سبق تائیں دیتے اے تا کل استاد دیتا ہی تو ہی تک شے دے ایک کافر ہے گھوڑے تے چڑھ اپنی طرف گال کہنا کرے دا سہارا ضرور گھنسا کہیں دا ایک کافر ہے گھوڑے تے چڑھ دے آگے نبی سے چہرہ ڈیٹھے سے کفر دا زنار ترٹ گئے نبی دا چہرہ تک کے صحابہ کو پوچھتے کون ہے نبی فرمایا تو سن چپ کرو میں جواب دینے میرے آقا سے فرمایا محمد رسول اللہ میں اللہ دا رسول محمد ہوں نبی سے کو تک کیا دے تو ہے نبی سے تک کے پوچھتے تو ہے میرے باپ کو نبی سے فرمایا ہاں میں ہاں آدھے سونا ہون تک میرے کو مولویاں خراب کی تھے جنہیں محمد ہی ہیں محمد ہی ہیں محمد ہی ہیں آج میں چہرہ ڈیٹھے بھلا اے جھوٹا ہی تھی سکتے بھلا ای ہو جائے چہرہ ہی میں تھی سکتے اے مولویاں دے ڈھیٹ ڈھیچ باٹا ہی سونا محمد تا تو ہیں اے اجا سواری تے بیٹھے گھوڑے تے اٹھتے بیٹھے اجا لٹھا کہیں نہیں نبی سے دے سامنے آئے آیا ہے بری نیت نال نبی سے کو عرض کرنے دے سونا آیا تا ہم غلط کم بستے پر ہے کا عرض کرنا نبی تنوائے کیا آدھے سونا کلمہ تا پڑھاؤ جاؤ میرے پاک نبی فرمایا پڑھ کلمہ آدھے سونا کلمہ جو پڑھا دے سو کیا کلمہ جو پڑھا دیندہ کون ہے دیندہ کون ہے جندے ہاتھ تھے جندے ہاتھ تھے اللہ دی قسم میں ماں میں ڈھیر سارے آئے بدن انہوں کو سو لیں دے ہو چاہ ماں میں ڈھیر سارے آئے بدن انہوں کو سو لیں دے ہو چاہ وہ اکسن سو لیں دے سارے کو سیل منگو حالی کہنی وہ اکسن کیوں جنہیں حالی سارے ہاتھ تھے کیشا کہنی پتہ لگا گیا جڑا انہوں دے ہاتھ تھے چاگی والدے سن اے نبی سائیں کو کافر کرا دے دے سو کیا پتہ چل گیا کافر کو پتہ ہائی محمد دے ہاتھ تھے چھے نبی اختیار رکھ دیں سارے بولو کوئی وٹ ہوئے تو وٹ کٹ گنو کہیں کو متشابہ لگا ہوئے تو متشابہ کٹ گنو کہیں کو مغالطہ لگا ہوئے مغالطہ کٹ گنو کہیں دی گنڈ ڈھائی ودی ہوئے گنڈ کھولتے مسئلہ سمجھو اللہ صحیح نبی کو اختیار دیتے بھیجے اختیار مجھے مثال دینا بی بی مریم علیہ السلام کو جبریل آیا نا کی میں آیا قال انما انا رسول ربک لے اہب لک غلاما زکیہ آپ فرمائے میں پاک ہاں بی بی پاک فرمائے میں پاک ہاں آپ فرمائے میں کو رب پاک بھیجے آپ فرمائے پاک تمہیں ہاں جبریل فرمائے پاک پوتر دے آیا آپ فرمائے کمال ہے شادی نہیں تھی تے پوتر دے آیا آپ فرمائے میں آپ پہ کوئی آیا میں کو بھیجے سے وہاں کہتے کو کہیں بھیجے جنہیں انما آنا رسول رب کے جیڑا تیڑا رب ہوں بھیجے بی بی مریم سمجھ گئی رب بھیجے ہی کو بے اختیار نہیں بھیجا جبریل دے ہاتھ وچ اختیار دے تے بھیجے جو پوتر دے بے اختیار ہے دھی دے بے اختیار ہے اوہ پتہ چل گیا جبریل دے 600 پرن جبریل تمام فرشتیاں دے تمام نبیاں دے کول بانتے آئے پر یاد رکھا ہے جل مصطفیٰ کو لائے نہ 600 پرن دی پھوٹ چاہے نہ تمام فرشتیاں دا استاد بنتے ہیں جڑے محمد مصطفیٰ دے دروازے تے تو محمد دا غلام بنتے ہیں
اللہ سائیں محمد مصطفیٰ دے غلام جبریل کو اختیار دے تے بھیجے جلے محمد دی باری ہے یہ رب کریم فرمائے محمد تیرے ہاتھ وچ کسے نہیں ملے بتا اوے نا رب کریم فرمائے مصطفیٰ جلے تیری ولادت باس عادت ہے اما آمنہ دی گود وچ محمد ہان رب آسمان دے زمین دیا چابیاں خزانے دیا محمد کو عطا چکی تے فرمایا میں رب دا اختیار ہے جیڑا کچھ کہیں کو دیندا ویسے میں رب تیرے تے راضی ہوں ایک بھائی دلیل ہی دیواں چا جے تھک گئے ہو تو صحیح کڈھن واسطے بندہ رات کو ملتان ونجے لیٹاں بلدیاں کھڑیاں میں 1 کروڑ آوے ٹھیک آوے تھی سٹریٹ لائٹ پلان دے اتے لائٹاں لگیاں کھڑیاں چلو ملتان ضروری بننے سے اتھاؤں بلی آلے کو لوئی اتے چڑھوے نے یہ تازیاں لگیاں کھڑیاں 1 کروڑ دے واپس آویں ٹھیک آوے سو لائٹ بلی کھڑی ہے حکومت دی لائٹ ہے تروڑ تے آ سکتے ہیں کوئی نہ جی عملے دے بندے دے ہاتھی چ تروٹ ونجے سزا ہے جرمانہ ہے قید ہے تنخواہ بند ہے وظیفہ بند ہے کہیں نہ اسمان دے تے چاندر کھڑائی چمکدا جے ڈھیلی سبحان اللہ یہ دباس کرا جا اسمان دے تے چاندر کھڑائی چمکدا نبی صحیح نے چاندر کو دیکھا آقا دی ذات مبارکہ نے انگل دا اشارہ چکی تے ایک ٹکڑا ادھے پیا گیا ایک ٹکڑا ادھے پیا گیا اللہ دی قسم میں تواڈے کول پوچھتا ہن ایتھے مثال کو سمجھا ہے صحیح ایتھوں جے بندہ بنے او تمائن تے بندہ توڑ ہوے بندے کوئی اختیار کہ نہیں کیوں ای وجہ واسطے کہ اس سبیلین بندہ ہے او جڑا بندہ توڑی کھڑے او عملے دا بندہ ہے عملے کوئی اختیار ہے او دے ہاتھ وچ ٹوٹ ونجے سزا کہ نہیں او دے ہاتھ وچ ٹوٹ ونجے جرمانہ کہ نہیں او دے ہاتھ کول ٹوٹ ونجے کوئی چیز لائی کہ نہیں ویندی سبیلین بندے کو اجازت کہ نہیں کہ میں حکومت دی چیز کو کھاوے حکومت دی چیز کو خرچ کرے حکومت دی چیز کو نقصان پہنچاوے جرلے آسمان دیتے چاند کھڑائی چمکدا میرے محمد انگل دا اشارہ کرتے تروڑے چا رب پوچھا ہی نہیں وہ پوچھیندا اوندے کولے جڑا سبیلین محمد رب دا اپنا چلے ایک بھائی گالی سناواں چا سورج لہ گیا آئی سورج فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ سورج لہ چکا ہے تے سورج لاندھا مشرق دے رہے ابھردا مشرق دے رہے لیتے لاندھا مغرب دے رہے ایک قانون ہے مغرب چو سورج واپس نہیں آ سکتا مغرب چو سورج واپس مشرقی چو آسی جیڑا اے گے ہونے لاسی ضرور ایڈو والا سی ایڈو نہیں آ سکتا پر رب کریم دی ذات مبارکہ فرمائے مصطفیٰ کہ تیرا اشارہ تھی بنے میں نظام بدلا دے سا تو راضی تھی ہاتھ چ اختیار ہائی تا توجہ آپ فرمایا اچھا پڑھاواں میں لاڑی چوں یو ٹرن کر دے واپس آ گیا تو آگاں چلے گئے جیا پڑھاؤ چاہ آپ فرمایا چلو پاک گئے جنے جیا آپ فرمایا بس میں ونیا دیکھو نا آپ فرمایا کیوں جنے تو تک شڑے تو ہی تک شڑے میرے سائیں فرمایا میں ہی دے ماں جنے جیا آپ فرمایا دیتا تہم جنے رجا کہنی میں بھی آئی دے تے نبی سیدہ پاک فرمان علی المرتضی فرمانے دو بندے کہہ نہیں رہ دے ایک مال والا بندہ ایک علم والا اے بندے کڑا نہیں رہ دے مال والا دے ول آوے مولوی آدے جڑی چنگی کتاب دکھائیں چاہ گنا ہی وجہ واسطے ایک مولوی دے لے دوجے مولوی کو ملن واسطے ویندے مولوی اپنی لائبریری وچ نہیں بلیندا مولوی اپنی کتاباں والے کمرے وچ نہیں بلیندا او کو پتہ میں چاہ چاون کیوں نہیں لکا گنے بھائی جاتے بل ہے سی ہوٹل دے بل ہے سی اللہ کرے کوئی میں کو سڈے تے لائبریری چ بلاوے جنے تیں گورا اپنا دس لی تے ہن تے کو بھلا سدے سوں میں کہ تساں نہ سدو کہ ہن میں کوڑ دا بہانہ بنا تے میں آپے آوے سن یاری کول خانی بھگتا یا نہ میں کہ ملی وجا اچا سبحان اللہ کہیا
گال دی چاسا سی مزہ سی قرآن دی قسم نکات مل سن آپ دی خدمت جو توجہ آپ فرمایا اچھا یہ دسا رجا کہنے جنے کہنا حضور کیوں نہیں رجدے آپ فرمایا دو بندے کہیں نہیں رجدے حضور کیڑے کیڑے آپ فرمایا ایک علم والا نہیں رجدا ایک مال والا نہیں رجدا مال والا دے بال والا وے تے علم والا یاد ہے اجا پورا کہیں نہیں پڑھا بال پڑھا آپ فرمیندے جن ایہو جی شکل ہوے پی آئی دے میں جنے چیا پڑھایا تے جنے اجا کہیں نہیں رجدا میرے حافظ جمال سی فرمایا چلو منہ کھول جلے بال منہ کھولا حافظ جمال اپنی لعاب بال دے منہ وچ ریتی بال پی گیا سویرے استاد کول گئے اگے استاد اور شاگرد کو سڈے بال بال آندا ہے اگے استاد اور آندے اندے بال آندا ہے حتیٰ کہ بال لک لک باندا ہے پچھو باندا ہے آج استاد سدا کہے نہیں شاگرد پہلے پھٹی تے آئے بیٹھے استاد اور پوچھے خیر ہے اگے تا سڈے نہ ہمیں لک لک بانا میں آج پہلے کیوں ہے آج استاد یہ دسو جیڑا کل سبق دتے وے او سناواں یا جتی تواڈے کمرے وچ کتاباں پئیاں ساریاں سناواں وہاں کے خیر ہی کیا تھی گئی وہاں کے کیا تھی گئی آپ فرمایا تو آدھیں ساریاں سناواں او آمیں تے کو کشے آندھی نہ آئی آج دعویٰ کی تھی بیٹھے جتی کمرے چ کتاباں پئیاں نہ ساریاں سناواں کہ نہ بٹھی دن ہوئے 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 پتہ لگ ونجے کہیں پیر کو بٹھی دے نالو لنگھے اساں پیر دا بدے بولے نہیں آئی ہو جے مریضوں کو ایویں دورہ پاون دی دیر ہے ڈھڈ وچ درد پاون دی دیر ہے سر پکڑی جان دی دیر ہے اباسیاں ڈیون دی دیر ہے مولوی صاحب اللہ دی قسم میں ساری بیمار ہوٹل دے بیٹھنا میں ایک اباسی نہیں آندی مسجد وچ وضو کرتے ونجا منہ ملدا ہی ایمیں جسم وچ آکڑے پے ویندے ایمیں جسم ترٹن لگ ویندے ایمان نال مسجد وچ ونجا جسم کو بھا لگن لگ ویندی ایمیں روح کئی طرح ایمیں چیکی جان لگ ویندے ایمان نال ساری مارو تھئی بیٹھا رہنا اڈے آمنا ہی نہیں چاہندا اے شیطان مروڑے گھروڑے دیندے میں دیکھنا چاہنا میرے نال آندے یار میرا ہی ویندا کڈے پے پیر کول چلے گیا اسے پیر سے ڈھڈے درد پہ گئے سرے درد پہ گئے ایمان علی میں آج ویندی گڈے دی ماں ایویں لنگھی تو ہے قبرستان تو ایمان علی میں جکڑ جو تھی گے منہ دے بتری جو بند تھئی کھلانی چ نہیں آندی اگو میں ورگا کوئی پیر نہ ہی چمچی رہی مو کیوں اوئے شکر جلدی آ گئے نہیں تے چھتے آن یہ تے چھتے چمڑے پہ نہیں کو یہ تو چوڑے ہیں اور پیر سیمان نال اتارا شتارا کر چا سویر نال ناشتہ ہی پکاونے میں تا کام شار دے ونجنے میری تا سر دا درد ہی ہوئے تا میرا ہاں دا پیڑ ہی ہوئے وہ ہی کو سدھا کر چا بالکل میں سدھا جیڑی شاعر منگ دیا اگو ہی آکے بس مچھی پکڑی تا اوے گئیے ہن ای کو مردی آوے جی میں کرا جنہی میں کر اے رتا رتا تے چٹا چٹا تے کالا کالا بکرا شکرا گدیا میں اتارا شتارا کر گنسا تے میرے کو لنگ آیا ایک بیلی نو آکے مرشدہ میں فلانے گلوں اتارا کیتے میں کہ کیا دے ہیں جڑے بکرا میں کہ وال چھوڑ دیتے نے جنے جیا میں کہ اے دسا جن چھتے ہیں یا پیر چھتائی جے چھتے جن ہوندے نہ چھوڑے نا ہن ساریاں گالیاں دا میں نہ کراں تے کچھ تسیں کرو العاقل تکفیہ الاشارہ وہ اشارے سمجھو عقل واسطے عقل مند والے واسطے اشارہ کافی ہے او پیر کو بچو جڑا ککڑ دیکھ کے تو کو لنگر کھواوے او پیر کو بچو جڑا مرغا دیکھتے تو کو لنگر کھواوے او پیر تو بچو او جڑا چنگی کھٹ تے بستر دیکھتے تو دے نال ہو بدت رکھے ساکو پیر ہی ہو جانی چاہیدا جڑا کوٹھی کو دیکھ کے سلام کرے جڑا گڈی کو دیکھ کے سلام کرے ساکو پیر ہی ہو جانی چاہیدا جڑا محمد مصطفی دے غلام دا چہرہ دیکھ کے سلام کرے